قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین، پروگرام قصص القرآن الحمدللہ یہ پروگرام ایک ریسرچ آئیڈیالوجی کا تصور دیتا جا رہا ہے، جہاں آپ بہت ساری چیزیں لوگوں سے سنتے ہیں، اپنے مدارس میں جا کر کے پڑھتے ہیں، مساجد میں علماء سے سنتے ہیں، وہاں یہ پروگرام بھی باقاعدہ ترویج قرآن کے حوالے سے الحمدللہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد پروگرام ہے۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر جاوید اکرم آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوا چلوں کہ جب بھی کبھی آپ انبیاء کا ذکر سنیں تو یہ تصور باندھ لیں کہ یہ ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت اس نوعیت کی ہے کہ آپ کا تعلق اللہ رب العزت سے اس کے اس برگزیدہ کلام کے ساتھ اور برگزیدہ بندوں کے تذکرے کے ساتھ جڑتا چلا جا رہا ہے۔ جب بات ہو مائیکل ہارٹ کی، تو جب بھی وہ کتاب لکھا اور کتاب میں لکھ دیکھا اس نے کہ میں کس جگہ نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین کو رکھوں، تو اس کو سوائے پہلے ہندسے پہ، سوائے پہلے نمبر پہ، سوائے پہلے سیریل نمبر پہ رکھنے کی کوئی اور جگہ میسر نہ آئی۔ جب اس سے کسی نے پوچھا کہ جب تم مختلف شخصیات کو دیکھ رہے تھے تو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مسلمانوں کے آخری نبی ہیں، تم نے ان کو ٹاپ پرائیورٹی پہ، ٹاپ بااثر شخصیات پہ کیوں رکھا؟ تو اس کا وہ جواب دینے لگا کہ میں تو ان کے بعد والے نمبر بھی کرنے کو تیار نہیں تھا، ان کی شخصیت میں نے ایسی پائی کہ میں نے ان کو ٹاپ پرائیورٹی پر رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کو نمبروں سے بھی ماورا پایا۔ سبحان اللہ، یہ کلام نبی علیہ السلام پر اترا ہے اور یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ تو لہٰذا آئیے اس کلام کے حوالے سے اللہ رب العزت سے ایک تعلق جوڑتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہمارے ساتھ جس نبی علیہ السلام کا ذکر ہے، آپ گزشتہ 6 پروگراموں سے ان کا ذکر سنتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام، یہ احسن القصص بھی ہے، اور قرآن کریم نے جہاں اس کو احسن القصص کہا، وہاں انسانی شخصیات پر موجود جتنی بھی ریسرچز آج تک آ رہی ہیں جو کہ سائیکالوجیکل بیسڈ ہیں، جو کہ فلسافیکل بیسڈ ہیں، وہ تمام کی تمام ریسرچز اس کلام مبارک سے، ان آیات مبارک سے اور اس سورہ مبارک سے ہی نکالی گئی ہیں۔ انسان ریسرچ کر کے اسے ثابت کر رہا ہے، اور قرآن ایک کانٹینٹ دے کر کے آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ بات حقیقت کی طرح آیا اور بتا کر کے آپ کے سامنے پیش خدمت کر دی گئی ہے۔ جہاں میرے ساتھ اس حوالے سے معزز مہمانان گرامی موجود ہیں، میں چاہتا ہوں ان کا تعارف کراتا چلوں۔ میرے سب سے پہلے مہمان مفتی احسن نوید نیازی صاحب، قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مرحبا۔ جزاک اللہ۔ آپ کے ساتھ ایک ایسی شخصیت، یقیناً ایک با علمی اور علم کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے بھی اللہ نے ان کو بڑا علم و فیض بخشا، مفتی اویس رفیق الحسنی صاحب، قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ جو دونوں شخصیات آپ کے سامنے موجود ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مفتی احسن نوید صاحب اور اویس رفیق الحسنی صاحب الحمدللہ یہ باقاعدہ پڑھاتے بھی ہیں، اور مختلف علوم سے نہ صرف یہ کہ خود آشنا ہیں بلکہ مختلف یونیورسٹیز میں جا کر کے درس بھی دیتے ہیں، اور خود ماشاءاللہ بڑے بہترین ریسرچ اسکالرز کے طور پر بھی جانے مانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ جی ہاں، اب بات آتی ہے قرآن کریم کی تلاوت کی، اور ایک دلنشیں آواز اور ایک تعلق جوڑنے والی آواز ہمارے ساتھ ہمیشہ موجود رہتی ہیں، اور الحمدللہ اس وقت بھی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، قاری نعمان نعیمی صاحب، قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں چاہتا یہ ہوں قاری صاحب کہ آپ سے ہی آغاز کیا جائے، پھر قرآن کریم کے اس کلام کو جب ہم سنیں گے اس کا ترجمہ اور پھر باقاعدہ سوالات کا آغاز کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ما شاء اللہ. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. سبحان اللہ. ما شاء اللہ. ما شاء اللہ. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. تبارک اللہ. ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. کہا تم کھیتی کرو گے 7 برس لگاتار، جو کاٹو اسے اس کی بال میں رہنے دو، مگر تھوڑا جتنا کھا لو. پھر اس کے بعد 7 برس کڑے سخت تنگی والے آئیں گے کہ کھا جائیں گے جو تم نے اس کے پہلے جمع کر رکھا ہوگا، مگر تھوڑا جو بچا لو. پھر ان کے بعد 1 برس آئے گا جس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی اور اس میں رس نچوڑیں گے. معزز سامعین، اللہ کے کلام نے اشارہ دیا ایک ایسے وقت میں کہ جب لوگ امتحان میں پڑھنے والے تھے، اور اللہ کے نبی کی زبان سے یہ اشارہ مل رہا ہے. آئیے اس واقعے پر مزید روشنی ڈالتے ہیں. ایک مختصر سا ہمارے پاس پیکج ہے آپ کے لیے، آپ پیکج ملاحظہ کیجئے گا. حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے، اور ان کی 4 ازواج تھیں. حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین ایک بیوی سے، جبکہ دوسری اولاد دوسری ازواج سے ہوئی. قرآن مجید میں آپ کا ذکر سورہ انعام، سورہ غافر میں موجود ہے، جبکہ آپ کے نام پر پوری ایک سورہ مبارکہ بھی موجود ہے جس میں آپ کے قصے کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے، اور قرآن مجید نے اس قصے کو احسن القصص قرار دیا ہے. بائبل کے علماء کی تحقیق اگر درست مانی جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش 1906 قبل مسیح کے لگ بھگ ہوئی، اور 1890 قبل مسیح کے زمانے میں وہ واقعہ پیش آیا جسے قرآن مجید نے احسن القصص قرار دیا ہے. تقریباً 17 سال کی عمر میں آپ کو کنویں میں ڈالا گیا، اور وہ علاقہ بائبل اور تالمود کی روایات کے مطابق سکم کے شمال میں دوتن کے قریب واقع تھا، اور وہ قافلہ جس نے انہیں کنویں سے نکالا وہ جلعاد سے مصر کی طرف جا رہا تھا. مصر پر اس زمانے میں 15ویں خاندان کی حکومت تھی، جو مصری تاریخ میں چرواہے بادشاہوں کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں. یہ لوگ عربی النسل تھے اور فلسطین و شام سے مصر جا کر 2000 قبل مسیح کے لگ بھگ سلطنت مصر پر قابض ہوئے تھے. عرب مورخین اور مفسرین قرآن نے ان کے لیے امالک کا لفظ استعمال کیا ہے، جو مصریات کی موجودہ تحقیقات سے مکمل مطابقت رکھتا ہے. مصر میں یہ لوگ اجنبی حملہ آور کی حیثیت رکھتے تھے،
اور ملک کی خانہ جنگی کے باعث انہیں وہاں اپنی بادشاہت قائم کرنے کا موقع ملا۔ بنی اسرائیل وہاں ہاتھوں ہاتھ لیے گئے، ملک کے بہترین زرخیز علاقے میں آباد کیے گئے اور ان کو وہاں بڑا اثر رسوخ حاصل ہوا، کیونکہ وہ بھی ان غیر ملکی حکمرانوں کی طرح غیر مقامی تھے۔ 15ویں صدی قبل مسیح کے اواخر تک یہ لوگ مصر پر قابض رہے اور ان کے زمانے میں ملک کا سارا عملاً اقتدار بنی اسرائیل کے ہاتھ میں رہا۔ اسی دور کی طرف سورہ مائدہ کی آیت 20 میں اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 17 یا 18 سال کی عمر میں وہاں پہنچے، 2-3 سال عزیز مصر کے گھر میں رہے، 8-9 سال جیل میں گزارے، 30 سال کی عمر میں ملک کے فرمانروا ہوئے اور 80 سال تک بلا شراکت غیر مصر پر حکومت کرتے رہے۔ اپنی حکومت کے 9ویں یا 10ویں سال انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے پورے خاندان کے ساتھ فلسطین سے مصر بلوا لیا اور اس علاقے میں آباد کیا جو دمیات اور قاہرہ کے درمیان ہے۔ بائبل میں اس علاقے کو جوشن یا گوشن بتایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہ لوگ اسی علاقے میں آباد رہے۔ بائبل کا بیان ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے 110 سال کی عمر میں وفات پائی اور انتقال کے وقت بنی اسرائیل کو وصیت کی کہ جب تم اس ملک سے نکلو تو میرا تابوت اپنے ساتھ لے کر جانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی جو تفصیلات بائبل اور تالمود میں بیان کی گئی ہیں، ان سے قرآن کا بیان بہت مختلف ہے، لیکن قصے کے اہم اجزاء میں تینوں کتابیں متفق ہیں۔ آپ نے پیکج ملاحظہ فرمایا۔ یقیناً اس پیکج میں جو ایک تقاضا ہمیں نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کو کس قدر انعامات سے اور کس قدر علم و فہم سے اللہ رب العزت نے نوازا تھا۔ انہی امور پر روشنی ڈالیں گے اپنے علماء کرام سے۔ ایک مختصر سا وقفہ حائل ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم۔ جیسے الحمدللہ ہم نے آیات کا سن کے اب اللہ عز و جل نے ایک اشارہ فرمایا کہ نبی کی زبان سے لوگ آپ کو خواب کا حوالہ یہ بتائیے کہ پانے والے جو تھا حضرت یوسف علیہ السلام جب بات کا جو معاملہ سنتا ہے اس حوالے سے اور بات کو جا کر اس حوالے سے باقاعدہ تعبیر حوالے سے ذکر کرتا ہے تو کیا معاملات اس وقت منظر نامہ سن ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تھا بیسیکلی یہ سی تھا بادشاہ کا تھا یوسف علیہ السلام نے پہلے کے خواب کی تعبیر کی، اس کے اپنے خواب تو ہم نے اس کو بتایا کہ بادشاہ کا میرا ذکر کرنا جو کہ وہ بھول گیا تھا۔ اب بادشاہ خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد اپنے امام درباریوں کو بلایا جس کے اندر جو ہے وہ نجومی تھے، کھانی صاحب تھے، خواب کی تعبیر والے لوگ تھے، انہوں نے سب پوچھا خواب نے بتا کے خواب کی تعبیر بتاؤ کیا تھا، مختصراً اس کی تب اشارہ کر دیتا ہوں۔ خواب یہ تھا اس نے دریا سے وہ ساتھ نہیں نکلی موٹی، اس کے بعد اس 7 بڑی گانے کے ساتھ کو کھا لیا، اس نے دیکھا 7 خوشے ہیں اور 7 سوٹے ہوئے ہیں، 7 سوٹ خوش نے 7 خوشوں کو کھا لیا، وہ سوٹے کے سوٹے ہی رہے، انسان جو رولی پتی ویسی روٹی کو کھانے کے بعد بھی ہی رہے۔ تو یہ خواب اس نے بیان کیا تو لوگوں کو تعبیر سمجھ نہیں دربار کو، تو اہل دربار نے کہا درا سن علیہ السلام۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کس طریقے سے اپنی ذات کو جان جوکھوں میں ڈال کر کے، اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال کر کے کتنے بڑے معاملے سے گزر رہے ہیں۔ اور یہاں ایک لطیف نقطہ یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس شخص سے ذکر کیا کہ میرا بادشاہ سے ذکر کرنا، تو یہاں پر ایک اللہ کا تعلق بھی نظر آتا ہے اور اس کی ذات کو جلال بھی، اور اس کی ذات کا اپنے انبیاء کے ساتھ تعلق بھی کہ میں اپنے انبیاء کے بارے میں کسی کو بھی درمیان میں حائل نہیں ہونے دیتا۔ تو ایک ایسا وقت آیا 7 سال گزر جانے کے بعد کہ جب بادشاہ کو خواب آتا ہے اور پھر یہ خواب تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور پھر اس کی تعبیر کا سلسلہ کھلتا ہے، تو پھر اللہ کا تعلق اور پھر اللہ کا ایک نظام، اور کیونکہ یہ نظام پورے اس زمین پر چھانا ہوتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جو بادشاہ حکمران تھا وہ کم و بیش 1/3 حصے پر حکمران تھا، تو اللہ کے پورے نظام کی گرج پھیلنی ہوتی ہے اور لبیک کہنا ہوتا ہے نظام نے۔ تو یہی وہ تعلق تھا جو اس خواب کے پس پردہ حائل تھا۔ آئیے اپنے سوالات کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور اس میں ایک آیہ مبارکہ ہمارے ساتھ ہے، اس آیہ مبارکہ سے روشنی لیتے ہیں، پھر سوالات کشید کر کے اپنے علماء کے سامنے رکھیں گے۔ جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ما خطبكن إذ راوتن
يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء ما شاء الله. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. الله. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ تبارک اللہ. ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اے عورتوں، تمہارا کیا کام تھا جب تم نے یوسف کا دل لبانا چاہا؟ بولیں، اللہ کو پاکی ہے، ہم نے ان میں سے کوئی بدی نہیں پائی۔ عزیز کی عورت بولی، اب اصلی بات کھل گئی ہے، میں نے ان کا جی لبانا چاہا تھا اور وہ بے شک سچے ہیں۔ یوسف نے کہا، یہ میں نے اس لیے کیا کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہ کی، اور اللہ دغا بازوں کا مکر نہیں چلنے دیتا، اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ معزز سامعین، انسانی نفسیات کا عکاس پایا گیا اس آیت کو، کہ یعنی انسان اپنے آپ کو امتحان میں نہ ڈالے۔ اگر خود امتحان میں ڈالے گا، خود گناہ میں کودے گا، تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی اس سے بچنا۔ انسان کوشش کرے کہ اس اکھاڑے میں کودے ہی نہ جہاں سراسر گناہ ہو رہے ہوں، کیونکہ اگر اللہ کے رحم نے آ کر کے آپ کو نہ لیا تو آپ یقیناً اس گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ قبلہ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے باہر آنے لگے، باہر آنے کا انکار کر دیا تھا، ایسے واقعات ملتے ہیں، تو بادشاہ مصر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، وجوہات، تو آپ کہتے ہیں کہ کھرا کھوٹا واضح ہو جائے، جو کہ قرآن کریم بھی ارشاد فرما رہا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ اس کا انسانی نفسیات پر کیا اثر ہے؟ اور حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا یہ تھا کہ عزیز مصر اس بات کا یقین کر لے، یعنی جو ان کا محسن ہے،
جس نے انہیں پالا ہے، یقین کر لے کہ میں نے ان کے ساتھ خیانت نہیں کی، یعنی ان کی عورت کے ساتھ غلط نہیں کیا۔ اس معاملے کی خیانت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کیا روشنی ڈالیے فرمائیے گا۔ ڈاکٹر صاحب جو ہے دیکھیں، پہلے جیسے میں نے ذکر کیا کہ پوری سورہ یوسف جو ہے شخصیت سازی کے بہترین اصول ہمیں فراہم کرتی ہے۔ بے شک یہاں بھی وہی بات ہے کہ دیکھیں، اگر سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ فوراً اس کی کہنے پر باہر تشریف لے آتے تو یہ الزام جو ہے وہ پوری طریقے سے ہٹتا نہیں، اور ایک یہ خیال بھی لوگوں کے دلوں میں رہتا کہ بادشاہ نے احسان کر کے ان کی سزا معاف کر دی ہے، جبکہ آپ یہ جتلانا چاہتے تھے کہ بھائی میرے اوپر جو الزام لگایا گیا وہ محض تہمت ہے، وہ محض بہتان ہے، اس میں صداقت کا کسی قسم کا کوئی عنصر نہیں ہے، کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے سچائی والا۔ تو اس لیے آپ نے اپنے آپ کو، اپنی پاک دامنی کو، اپنی عفت کو ثابت کرنا چاہا، اور اس کو کہا ساکی کو کہ جا کر بادشاہ سے کہو کہ ان عورتوں سے پوچھے پہلے۔ تو بادشاہ نے عورتوں کو بلایا تو عورتوں نے کہہ دیا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، حاشا للہ ہم نے کوئی برائی جانی نہیں اس سے۔ اور پھر عزیز مصر کی بیوی نے بھی کہہ دیا انہ لمن الصادقین، بے شک وہ ضرور سچوں ہی میں سے ہے، میں نہیں اسے بہکانا چاہتا لیکن وہ بے شک ضرور سچوں میں سے ہے، تاکیدوں کے ساتھ، انہ لمن، آگے بھی تاکیدوں کے ساتھ عزیز مصر کی بیوی نے کہا۔ اچھا، اس میں ایک نقطہ جو ہے، جیسے کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے قالت امرأۃ العزیز الآن حسحس الحق، یہ حسحس الحق کا جو معاملہ ہے اس پر کچھ روشنی اس نے ڈالی۔ کہا کہ اب حق ظاہر ہو چکا، اللہ اکبر، حس الحق، اب حق واضح ہو چکا۔ جب بالکل کوئی چیز واضح ہو جاتی ہے، خوشے واضح ہو جاتے ہیں زمین پر آ کر، تو کہا جاتا ہے حس، تو وہی کہہ رہے ہیں حس الحق، اب حق واضح ہو چکا ہے، کسی قسم کا کوئی شبہہ رہا ہی نہیں، تو اس لیے بغیر تسلیم کیے کوئی چارہ نہیں رہا اسے، تو اس لیے اس نے کہا کہ انا راودتہ عن نفسی، میں نہیں اسے بہکانا چاہتا لیکن فإنہ لمن الصادقین، بے شک وہ تو ضرور سچوں میں سے ہے۔ اچھا، اب جب یہ معاملہ ہو گیا تو اب بادشاہ نے کیسے بولا؟ فرق دیکھیں، پہلے بادشاہ نے کہا تھا ایتونی بہی، اسے میرے پاس لاؤ، لیکن اب جب براءت واضح ہو گئی تو بادشاہ نے کیا کہا ایتونی بہی استخلصہ لنفسی، اسے میرے پاس لے کر آؤ، میں اسے اپنے نفس کے لیے خاص کروں گا، خالص کر لوں گا۔ اور جب پھر بلایا آئے تو کہا انک الیوم لدینا مکین امین، کہ بے شک آج تم ہمارے نزدیک مکین، مکان والے، مرتبے والے ہو اور امانت دار ہو۔ تو یہ اثر ہوا۔ اگر ویسے آتے تو بادشاہ نے ایسے ہی کہا تھا ایتونی بھی میرے پاس لے آؤ، جیسے وہ احسان کر رہا ہو، لیکن اب جب بلایا تو اب ایسے بلایا کہ جیسے بادشاہ زیر بار احسان ہے، بادشاہ پر ان کا احسان، اور واقعی بادشاہ پر احسان کر کے آئے۔ اور یہاں مفسرین نے یہ نقطہ بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ جو اتنا عرصہ ہوا کہ وہ ساکی کیوں بھولا بادشاہ سے ذکر کرنا، اور یہ جو 7 سال کا ٹینیور ہے یا 2 سال کا اختلافی روایات، یہ کیوں بیچ میں آیا یا 9 سال، یہ کیوں بیچ میں اتنا عرصہ ہوا؟ تو کہا اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام پر مخلوق میں سے کسی کا احسان نہ ہو، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ اس لیے کیا، یہ معاملہ اس لیے طول پکڑ گیا کہ پتہ چلے کہ بھائی کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بادشاہ نے احسان کیا ہے، بلکہ یہ جتلایا جا رہا ہے کہ بھئی احسان بادشاہ نے نہیں کیا، یوسف احسان کر کے باہر آ رہے ہیں، تھے تو بے گناہ ہی قید، لیکن جب قید سے باہر آ رہے ہیں تو بھی صرف اس بنا پہ باہر نہیں آ رہے کہ جی بے گناہی ثابت ہے، اس پر بھی آ رہے ہیں کہ احسان لے کر باہر نہیں آ رہا، احسان کر کے باہر آ رہا ہوں، اور وہ احسان کیا تعبیر بتا کر، وہ احسان صرف بادشاہ پہ نہیں کیا، تمام اہل مصر پہ احسان تھا، کیونکہ تمام اہل مصر آپ کے اس احسان سے فیض یاب ہوئے۔ تو یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ میں اور اشارہ دوں گا کہ یہ جو عفت اور پارسائی کا معاملہ اپنے آپ سے تہمت دور کرنے کا، اسلام کی، ہمارے دین کی بڑے واضح تعلیمات ہیں۔ اتقوا موادع التہمی، تہمت کی جگہوں سے بچو، ایاک وان یسوء الاذن، ان باتوں سے بچو کہ جو کانوں کو بری لگیں، ایاک وان یعتذر منہ، ان باتوں سے بچو کہ جن سے تمہیں عذر پیش کرنا پڑے، عذر تراشنا پڑے۔ امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث، ان کا بڑا ہی مشہور واقعہ کہ وہ جب ایک دفعہ سوار تھے سفینے کے اندر، کشتی میں سوار تھے، ان کے پاس 1000 دینار تھیلی میں تھے، بٹوئے میں، کیس میں، تو ایک آدمی نے دیکھ لیا، بڑی ان کی خدمت کر رہا تھا، لیپا پوتی بھی کرتا تھا ان کے سامنے، جب اس کو پتہ چل گیا کہ ان کے پاس 1000 دینار ہے، اس نے اگلے دن کیا کیا؟ اگلے دن اس نے اپنے کپڑے پھاڑے، شور مچانا شروع کر دیا کہ جناب میرے پیسے غائب ہو، پیسے، لوگوں نے کتنے کہا 1000 دینار تھے۔ اب سب کی تلاشی شروع ہوئی، یہاں تک کہ امام بخاری کی بھی تلاشی ہو گئی، 1000 نہیں ملے، کسی کے پاس نہیں ملے، تو لوگوں نے اس کو پکڑ کے مارا کہ تم جھوٹ بول رہے تھے، تم ایسی ہمیں ہمارا وقت برباد کیا۔ اب جب الگ ہوا اکیلے میں، اس نے خلوت میں امام بخاری سے پوچھا کہ حضرت آپ کے پاس میں نے خود دیکھے تھے، آپ نے مجھے خود بتایا تھا 1000، وہ کہاں گئے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے ساری زندگی لگائی ہے اس پر کہ اپنے آپ کو سکہ ثابت کروں، لوگوں کے نزدیک حدیث کی خدمت کروں، تو اپنے اوپر سے کیا میں چوری کا الزام دور نہ کرتا، میرے اوپر الزام لگ جاتا، لوگ کہتے کہ اس پہ چوری کا الزام لگا تھا، تو میں نے وہ 1000 دینار جو ہے وہ دریا میں ڈال دیے۔
اللہ یعنی اپنے آپ سے الزام دور کرنے کے لیے، تہمت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنے مال کی قربانی دے دی. سبحان تو اللہ، یہ اہمیت ماشاء ہے اللہ. اسلام کے اندر، دین میں اپنے آپ کو تہمت سے بچانے کی. تو ماشاء اپنے آپ کو تہمت سے بچانا بہت ضروری ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قبلہ کیونکہ وقت بھی اپنی جگہ اپنی کلامیں کھینچ رہا ہے، ایک مختصر سا اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نفس کے حوالے سے کچھ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ارشاد فرمائیے. جی، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں ایسا ہوں کہ میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، کوئی معصیت تو نہیں کی، اور نبی گناہوں سے پاک ہے، لیکن پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ انہوں نے پیچھے اپنی تعریف کر دی تھی کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی، جیسے قبلہ صاحب نے فرمایا تھا، تو وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ کے زمرے میں نہ آتی ہو، حسنات الابرار سیئات المقربین اس زمرے میں نہ آتی ہو. اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ میرا نفس وہ بھی ایسا کر سکتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا رب جو ہے وہ غفور و رحیم ہے. تو انہوں نے اپنے آپ کو نفس امارہ کی طرف وہ لفظ کے ساتھ مخاطب کیا تھا. لیکن حقیقت میں یہ قاعدہ اور یہ اصول اور یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ نبی کبھی معصیت نہیں کر سکتا اور محفوظ ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب. جیسے کہ آپ نے ناظرین ملاحظہ فرمایا کہ انسان جب بھی کبھی گناہ کی طرف اپنے آپ کو پیش کرے گا تو وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، کیونکہ اس کے لیے مواقع اس طریقے سے کھلے ہیں جس طریقے سے یوں سمجھ لیں کہ اس کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے. اس کو بچاتی کون سی چیز ہے؟ وہ ہے اللہ کا رحم، اللہ کا قرب، اللہ کا تعلق. یقین جانیے یہ ابھی بھی تشنگی باقی ہے حضرت یوسف علیہ نبی جنا علیہ السلام کے حوالے سے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر کو جاری رکھیں گے. میں اپنے معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. قبلہ مفتی صاحب آپ کی آمد کا بے پناہ شکریہ، آپ کی آمد اور محبت کا بھی بے پناہ شکریہ، آپ کی آمد کا بھی بڑا شکریہ. اللہ تعالیٰ ان کے علم سے ہمیں مزید فیضیاب ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. اپنے میزبان ڈاکٹر جاوید اکرم کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لقد كان في قصصهم